السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں کتاب زندگی کے 20 عظیم سبق جو ہیں، مصنف اربن ہال ہے اور ترجمہ محمد احسن بٹ کا ہے۔ یہ 20 سبق موٹیویشن کے ہیں اور 7واں سبق ہے شکر گزاری بہترین عادت ہے۔ تم کس شے پر توجہ دیتے ہو؟ تم دن میں کتنی مرتبہ شکوہ کرتے ہو؟ اگر تم میرے ہائی اسکول اور یونیورسٹی کے شاگردوں جیسے ہو تو پھر تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ میں اپنے شاگردوں پر تنقید نہیں کر رہا، میں تو صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں پچھلی 18 سال سے اپنی کلاسز پر تجربات کر رہا ہوں۔ ان سے ثابت ہوا کہ فلسفی آرتھر جو تھا اس نے بالکل درست کہا تھا، جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہمیشہ اسی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ میرا پہلا تجربہ ایک سادہ سی مشق ہوتی ہے، اسے بیان کرنا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا آسان نہیں۔ میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں اگلے 24 گھنٹے کوئی شکوہ کیے بغیر گزاریں۔ میرے شاگردوں کا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مشق کے متعلق شکوہ کرتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر وہ پہلے گھنٹے کے دوران شکوہ کر بیٹھیں تو کوئی بات نہیں، مشق جاری رکھیں۔ اکثر طلبہ پہلے ہی گھنٹے کے دوران کوئی نہ کوئی شکوہ کر بیٹھتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر 24 گھنٹے شکوہ کیے بغیر نہیں گزار سکتے تو پھر کم سے کم تعداد میں شکوہ کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ میں انہیں ہدایت دیتا ہوں کہ اس مشق کے دوران ایک کاغذ اپنے پاس رکھیں، جب بھی شکوہ کریں اسے لکھ لیں، یوں ہر مرتبہ خود کو شکوہ کرتے ہوئے پکڑیں۔ اگلے دن میں اس مشق کے نتائج پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ وہ اندازہ لگائیں کہ پچھلے دن کتنے لوگوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ سب اپنے اپنے اندازے کاغذ پر لکھتے ہیں، میں بھی ایک کاغذ پر اپنا اندازہ لکھتا ہوں۔ آخر میں ہم سب نتائج کا جائزہ لیتے ہیں۔ میرے شاگردوں کا اندازہ لگایا ہوتا ہے کہ 30 طلبہ پر مشتمل کلاس 6 سے لے کر 12 تک طلبہ ایسے ہوں گے جنہوں نے پچھلے دن کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میں نے اپنے کاغذ پر 0 لکھا ہوتا ہے اور ہمیشہ درست نکلتا ہے۔ 30 طلبہ نے پچھلے دن کوئی نہ کوئی شکوہ کیا تھا۔ مجھے سابقہ تجربوں کی وجہ سے یہ اندازہ لگانے میں آسانی رہتی ہے۔ میرا 18 سال کا تجربہ ہے، اگر کوئی ایک طالب علم بھی 24 گھنٹے شکوہ کیے بغیر نہیں گزار سکا۔ تاہم اس تجربے کا بہترین حصہ اگلے دن ہونے والی بحث ہے۔ اس دن میں صرف 2 سادہ سے سوال پوچھتا ہوں: اس مشق کا مقصد کیا تھا؟ تم نے اس سے کیا سیکھا ہے؟ دونوں سوالوں کے جواب دفعتاً ایک مرتبہ ہی دیے جاتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب عموماً اس طرح ہوتا ہے: ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنی مرتبہ شکوہ کرتے ہیں۔ درست۔ دوسرے سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: میں نے یہ سیکھا ہے کہ مجھے حقیقتاً اتنا زیادہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں، میرا شکوہ شکایت کرنا حماقت ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ خواہ وہ شکوہ کر چکے ہوں یا انہوں نے خود کو شکوہ کرنے سے پہلے پکڑ لیا ہو، دونوں صورتوں میں انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے شکوے کتنے معمولی اور کتنے غیر اہم ہیں۔ تاہم یہ اس مشق کا صرف پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ بحث کے بعد شروع ہوتا ہے۔ میں طلبہ کو ایک کاغذ دیتا ہوں جس کے اوپر والے حصے پر لکھتا ہوں: میں شکر گزار ہوں۔ اس کے نیچے خانے بنے ہوتے ہیں۔ پہلے خانے میں لکھتا ہوں چیزیں، انہیں اس خانے میں ان مادی چیزوں کے نام لکھنے ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں۔ دوسرے خانے میں لکھا ہوتا ہے لوگ، انہیں اس خانے میں ان سب لوگوں کے نام لکھنے ہیں جنہیں وہ سراہتے ہیں۔ تیسرے خانے پر لکھا ہوتا ہے دیگر، اس خانے میں انہیں ان چیزوں کے نام لکھنے ہیں جن پر شکر گزار تو ہوتے ہیں لیکن وہ پہلے اور دوسرے خانے میں درج نہیں ہو سکتی۔ چیزوں اور لوگوں والے کھانے تو فی الفور پر کر دیے جاتے ہیں لیکن دیگر والا کھانا بہت وقت لیتا ہے۔ وہ مجھ سے اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں: آپ کا کیا مطلب ہے؟ جب میں وضاحت کرتا ہوں تو پھر وہ تیسرے خانے میں درجہ ذیل قسم کی چیزیں لکھتے ہیں: آزادی، دوستی، محبت، ذہانت، صلاحیت، صحت، سکون، عقیدہ، خدا، تحفظ، علم، تجربات، حسن، مہربانی، اور یوں یہ فہرست جاری رہتی ہے۔ اس کے فوراً بعد مشق کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو اگلے 24 گھنٹے انہیں 4 مرتبہ اس فہرست کو لکھنا ہوتا ہے: دوپہر کے کھانے کے بعد، رات کے کھانے کے بعد، سونے سے پہلے اور اگلی صبح اسکول جانے سے پہلے۔ جب اگلے دن کلاس میں آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے دن کے مقابلے میں کچھ مختلف محسوس کیا۔ شکوے نہ کرتے، حقیقت میں مجھے جواب پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج مختلف ہوتی ہے، نہ صرف پچھلے دن سے بلکہ ہر دن سے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ زیادہ ہوتی ہے، آنکھیں زیادہ کھلی ہوتی ہیں اور جسم زیادہ توانا ہوتا ہے۔ جادو نہیں، صرف شکر گزاری۔ شکر گزاری روح کے لیے معجزے برپا کرتی ہے۔ ہمیں صرف اتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کون سی شے ہماری توجہ حاصل کرتی ہے۔ جب اس پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے کون سی چیز غلط ہے اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، کون سی چیز درست ہے، تو زندگی بہت بہتر ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا میں ان مشقوں کی روح کو تحریر میں سمونے کا کامیاب رہا کہ نہیں، لیکن میں آپ
کے سامنے ہوتا تو اپنے جوش کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ان 48 گھنٹوں میں جو کچھ ہوتا ہے میں بہت پرجوش ہوتا ہوں۔ یہ تجربے کرتے ہوئے مجھے 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگوں کو بیدار کرنے اور انہیں یہ احساس دلانے میں کتنا مؤثر ہے۔ وہ کس چیز کے حامل ہیں، انہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں یہاں خصوصاً واضح کر دوں کہ بالغ افراد ان سادہ سی مشقوں سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر شکر گزاری باقاعدگی سے کی جائے تو یہ عادت بن جاتی ہے۔ اگر یہ ہماری عادت بن سکے تو یہ بہترین عادت ہے، کیونکہ زندگی کو دیکھنے کا ممکنہ حد تک مثبت انداز ہے۔ یہ صرف ایک عادت نہیں بلکہ رجحان ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اس کو سراہنے کے قابل ہونا اطمینان کی کنجی ہے۔ حقیقی لطف کا آغاز شکر گزار ہونے میں ہے۔ شاید اس لیے ہماری مذہبی کتاب کہتی ہے عبادت کا آغاز مانگنے سے نہیں، شکر ادا کرنے سے کرو۔ عیسائی ملکوں میں ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے تھینکس گیونگ کہتے ہیں۔ یہ واحد دن ہے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ان کے متعلق سوچیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر خوشی منائیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے یہ تہوار سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے ہر سال انسان کو ہر دن کو شکر ادا کرنے کا تہوار سمجھنا چاہیے۔ جو کچھ خدا نے سے دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا اور اس پر خوشی منانی چاہیے۔ تمہارے پاس یہ تینوں خانوں والی فہرست اور تم دن میں 4 مرتبہ پڑھو تو کیا اس سے تمہاری زندگی مختلف نہیں ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے ایسا کرنے سے تمہاری زندگی مختلف ہو جائے۔ یہ جاننے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ عمل کارگر رہے گا، یہ زیادہ شکر گزار بننے کا آغاز کرے گا۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، بینجمن نے کہا تھا کہ جب تک کنواں خشک نہ ہو جائے ہم پانی کی تعریف نہیں کرتے۔ دوسری بہت سی چیزوں کے حوالے سے بھی بالکل درست ہے۔ لوگ چیزوں اور آزادی کو معمولی سمجھتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران شہرت پانے والے پائلٹ ایڈی بیکر کو ایک مرتبہ 21 دن ایک چھوٹی سی کشتی میں بحیرہ اوقیانوس میں گزارنے پڑے تھے۔ وہ اسے یقینی موت سے بچ نکلا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس نے اس تجربے سے کیا سیکھا تو اس نے کہا تھا میں نے سب سے بڑا سبق یہ سیکھا تھا کہ تم جتنا پانی پینا چاہتے ہو وہ تمہارے پاس ہے، اور تم جتنا کھانا چاہتے ہو وہ تمہارے پاس ہے، تو پھر تمہیں کبھی کسی چیز کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم اس معمولی چیز کا شکوہ کرتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ انہی سے خوشی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی عادت بن سکتی ہے اگر ہم ایسے لوگوں سے واقف نہیں جو ہر وقت شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کی موجودگی پریشان کن نہیں؟ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کے ہائی اسکول اور کالج کے طلباء کے ہر گروپ ہر سال مکسیکو جا کر غریب لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مکان بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ اس تجربے سے واپس آتے ہیں تو زندگی کے حوالے سے چند نئے تصورات لے کر آتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں مکسیکو کے کاشتکاروں کے حالات کتنے خراب ہیں، وہ ان چیزوں سے محروم ہیں جنہیں ہم ضروریات زندگی سمجھتے ہیں۔ وہ طلباء ایک اچھے احساس کے ساتھ گھر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں کم خوش قسمت لوگوں کی مدد کی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کتنی اہم چیزیں ہیں۔ چند سال پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک افریقی ملک کے دورے پر گیا۔ میں نے اس ملک کے بے ابتر حالات کے متعلق جو کچھ سنا اور پڑھا تھا، وہاں کے افلاس قحط زدہ لوگ اس کی تصویر دکھائی دیتے تھے۔ ہم چند بندرگاہوں سے 100 میل دور واقع ایک شہر جا پہنچے۔ راستے میں نظر آنے والے مناظر نے مجھے افسردہ کر دیا۔ سڑک کے دونوں طرف بے شمار لوگ دکھائی جو بدترین حالت میں تھے۔ ان کی حالت بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں کتنا ہی بتایا جائے، پڑھایا جائے، تصویر دکھائی جائے، ہمیں پر پورا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب ہم خود تجربہ کرتے ہیں۔ اوپر جس سفر کا حوالہ دیا، اس سفر کے دوران مجھے اپنی شکوہ نہ کرنے والی مشق یاد آئی۔ میں اپنے ڈائری میں لکھا کاش میرے تمام شاگرد ہائی اسکول کے کم اور یونیورسٹی کے بالغ طلبہ بسوں میں میرے ساتھ اس سفر پر آتے اور کاش وہ یہ مناظر دیکھتے۔ مجھے ایک لفظ بھی نہ کہنا پڑتا۔ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس پر خدا کا شکر ادا کرے۔ سوچو لیکن شکر کرنا مت بھولو۔ انگلینڈ میں کرومیو گرجا گھر میں پتھریلی دیواروں پر 2 لفظ کنندہ، سوچو اور شکر کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 الفاظ ہر دیوار پر کنندہ، ہمارے گھروں میں، ہماری کاروں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کام کی جگہوں پر۔ شاید ان کی وجہ سے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ اس کتاب کا پہلا باب اسی موضوع کے لیے وقف ہے۔ سوچو ہمارے پاس کیا ہے اور شکر گزاری کا رجحان بناؤ۔ یہ حصہ شکر کے لیے وقف ہے جہاں میں تمہیں بھرپور تاکید کرتا ہوں جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کے متعلق سوچو۔ میں تمہیں یہ بھی تلقین کرتا ہوں جب بھی موقع ملے تو آپ کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ مرتا ہوا فن۔ یہ صرف میرا یقین نہیں، دوسروں کا بھی شکریہ ادا کرنا ایک مرتا ہوا فن ہے۔ جہاں اچھے آداب و زوال سے دوچار ہیں وہاں ان خاص الفاظ کا استعمال بالکل ہی کم ہو گیا ہے۔ تاہم دوسروں کی تعریف کرنا انہیں سراہنا احترام کا اعلیٰ ترین اظہار ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہمیں میسر سب سے بڑی نعمت وہ نعمت خاص ہے جو ہر روز ہماری زندگیوں کو باثروت بناتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے واقف ہیں جو ہمارے جذبوں کو بلند کرتے ہیں، ہمیں کچھ سکھاتے ہیں، ہماری صلاحیتوں کو بہتر کرتے ہیں، ہمیں بلندیوں تک لے کے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ہم انہیں بتاتے ہیں؟ کیا تمہیں کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی فہرست جنہیں تم بہت زیادہ سراہتے ہو، جنہیں تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو؟ اگر تم سے پوچھا جائے کہ تم انہیں کیوں سراہتے ہو، کیا ہر نام کے سامنے اس کو سراہنے کی وجوہات لکھنا بھی آسان ہے؟
نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلے تمہیں کتنا عجیب سا محسوس ہوگا، ہمارے پاس شکوے شکایتیں تھے، اور پھر تمہیں پتہ لگے گا ہمارے پاس شکر گزاری ہے۔ تعریف اور شکریہ، لوگوں کو سراہنا، ان کی تعریف کرنا ایک بات ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا بالکل مختلف بات ہے۔ کیا تم نے غور کیا کہ جب لوگ موجود نہیں ہوتے تو ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے ان کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان لوگوں کے سامنے ان کی تعریفیں کیوں نہیں؟ ہم شکر گزاری کے ساز کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی تعریف ان کے سامنے کرنے کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ کیا لوگوں کو اپنی تعریف کروانے اور ہمارے منہ سے یہ نکلوانے کے لیے وہ خاص لوگ ہیں؟ مر جانا ہی ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی تعریف اور شکریہ ان کی زندگیوں کے بعد ہی کریں۔ ہمارے لیے یہ عادت اپنانا بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دوستوں اور گھرانے کے دائرے سے باہر کے لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ مجھے اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے جب میں پیٹرول پمپوں، ہوٹلوں، دکانوں اور دوسری جگہوں پر کام کرنے والے لوگوں کو برا سلوک کرتے دیکھتا ہوں، جو روزی کمانے اور ہماری مدد کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ اکثر ایسا سلوک ہوتا ہے جیسے وہ انسان ہی نہ ہو، حالانکہ تمہارا شکریہ کہنا کتنا سادہ اور آسان ہے۔ ہم سینکڑوں کے اندر کسی شخص کو سارے دن کے لیے مسرت عطا کر سکتے ہیں، اس میں 1 سیکنڈ لگے گا۔ صرف اس کا شکریہ ادا کر کے لوگوں کو شکریہ کی بے حد خواہش ہوتی ہے، ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اظہار بہت ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کی تعریف دل میں کریں اور اس کا اظہار بھی ضرور کریں۔ میری والدہ نے، جو کہ شاید دنیا کے سب سے شکر گزار انسان تھے، مجھے سکھایا تھا کہ شکریہ کا اظہار نہ کیا جائے تو حقیقی شکریہ نہیں۔ میری زندگی کے چند پہلے اسباق میں ایک نہایت ہی قیمتی سبق ہے۔ میں نے یہ سبق مجھے یہ کہہ کر نہیں سکھایا بلکہ اپنے عمل سے سکھایا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے شکریہ ادا کرنے کا ایک موقع بھی گنوایا ہے۔ وہ ذاتی طور پر لوگوں کا شکریہ ادا کرتی، فون کر کے شکریہ ادا کرتی، شکریہ کے رکے لکھتی۔ حد تو یہ ہے کہ مجھے بھی شکریہ کے رکے لکھا کرتی تھی اور ایک مہربان اور شکر گزار خاتون کی شہرت رکھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تمہارے شکریہ کے الفاظ ادا کرنے کے فن میں کامل مہارت حاصل کر لی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو احساس دلاتی کہ انہیں سراہا جا رہا ہے۔ شکر گزار ہونا اور شکریہ ادا کرنا ان کی عادتیں تھیں، جنہوں نے یہ جان لیا کہ زندگی کامیابی کے معنی کیا ہیں۔ دوسروں کی تعریف کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا اطمینان کا باعث بننے والی 2 اہم چیزیں، 5 چیزیں۔ میں لوگوں کو شکر گزاری کے ایک اور رجحان اور عادت بنانے کی تعلیم اس مقصد کے تحت دے رہا ہوں کہ انہیں یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے اور وہ اسے سراہیں۔ ان کے ساتھ ہی میں ہمیشہ یہ جاننے کا مشتاق ہوں کہ وہ سب سے زیادہ شکر گزار کن کن چیزوں کے متعلق ہیں۔ ٹاپ 5 کی لسٹ۔ میرے ہائی اسکول کے کم عمر اور کالج یونیورسٹی کے بالغ طلباء میں ایک فہرست بناتے ہیں۔ ان کی فہرست میں خاص لوگ، آزادی، لامحدود موقع، تعلیم، نعمتیں اور زندگی کا معیار۔ یہ بری فہرست نہیں، یہ زیادہ شکر گزار بننے کے لیے عظیم نقطہ نظر۔ اہم بات یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہم اس سے کس قدر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ کہا تھا چارلس نے۔ کتاب کا نام زندگی کے 20 عظیم سبق، مصنف کا نام اربن حوال اور ترجمہ محمد احسن بٹ کا ہے اور آواز شبیر گل کی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ باقی پارٹ بھی سن سکیں۔